الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ منافقانہ اعمال اور عادات، وہ خصلتیں جس کی مذمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جو ایمانی صفات کے منافی اور خلاف ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ منافقانہ اعمال، ان کی مذمت میں مستقل ایک سورہ نازل ہوئی، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے مدینہ منورہ کے انصار سے کہہ دیا کہ یہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ان کی مدد کرنا چھوڑ دو۔ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی، یہ نہیں جانتے منافقین کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت اللہ کے نبی اور عزت اہل ایمان کے لیے ہے۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا، عبداللہ بن ابی کہ ایک لڑکے حضرت عبداللہ جو صاحب ایمان تھے، صاحب تقوی تھے، ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اور لوگوں سے کہا تھا، ہم مدینہ منورہ واپس آ رہے ہیں، ہمیں جو عزیز ہے وہ ذلیل کو مدینہ منورہ سے نکال دے گا۔ ایک صحابی رسول تھے، نوجوان، انہوں نے یہ بات سن لی اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی، راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ جو عزیز ہے مدینہ منورہ میں، جو عزت والا ہے، وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ عزت والے سے مراد اپنے آپ کو شمار کرتا تھا اور نعوذ باللہ اہل ایمان کو ذلیل سمجھتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے عرش عظیم سے قرآن حکیم کی آیت نازل کی، یہی سورہ المنافقین کے اندر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، عزت اہل ایمان کے لیے، عزت اہل کفر کے لیے نہیں، عزت اہل نفاق کے لیے نہیں، حقیقی عزت۔ اور پھر اسی سفر کے اندر جب یہ سورہ نازل ہوئی اور عبداللہ بن ابی کے لڑکے حضرت عبداللہ کو جب اطلاع ملتی ہے کہ اس نے، میرے باپ نے ایسا کہا ہے ہمارے نبی کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں، واپسی پر مدینہ منورہ کے دروازے پر، شاہراہ پر کھڑے ہو گئے، قسم کھا لیا کہ میں اپنے باپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایسا کہا ہے کہ جو عزیز ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، اور ایک حقیقت میں اہل نفاق وہ ذلیل ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، جب آیا تو روک دیا، اپنے باپ کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آئے، اجازت نہ آئے۔ ایمان کا، تقوی کا کتنا کھلا ثبوت تھا، کتنا بڑا درجہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔
یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آنے دو۔ رواداری سے آپ کام لے رہے تھے، بلکہ عبداللہ بن ابی کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں ہوا۔ پھر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کفن میں اپنا حلہ بھی دے دیا تھا۔ آپ حکیم تھے، حکیم الامت تھے، جانتے تھے کہ یہ سچا پکا منافق ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ عمر ابن خطاب نے روکا بھی، لیکن پھر بھی آپ نے نماز پڑھائی۔ لیکن آپ کا نماز پڑھا دینا، آپ کا اپنا حلہ یا جبہ جو بھی ہے اس کے کفن میں دینا اس کے لیے فائدے مند نہیں ہوا۔ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کے اندر، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ جو بھی اللہ کے رسول پر حقیقی ایمان نہیں رکھتا ہو، آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیے، اس کے قبر پر آپ کھڑے مت ہوئیے۔ گویا اللہ رب العالمین نے عمر ابن خطاب کی موافقت کی، لیکن حکمت کوئی تھی، آپ نے نماز پڑھا دی۔ یہ ہے عبداللہ بن ابی۔ ان کی سیرت، ان کی خصلت یہ کہ یأمرون بالمنکر، یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، ایمان سے روکتے ہیں۔ اللہ نے ایسے منافقین کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ہاں ناظرین کرام، بعض عادات ایسے بھی ہیں، بعض خصلتیں ایسی بھی ہیں جن کو ان منافقین سے یعنی اس میں مماثلت اور نسبت پیدا ہوتی ہے، اور حقیقت میں یہ عادات، یہ خصلتیں اہل ایمان میں ان کی پرچھائیاں بھی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کسی کے اندر ان میں سے ایک عادت آ گئی ہے تو نفاق کی خصلت ہے، لیکن اگر چاروں آ گئی ہیں تو حقیقت میں سمجھا جائے گا کہ یہ اپنی سیرت میں پورا منافق ہے۔ اس کو ہم عقیدے اور ایمان کا نفاق نہیں کہیں گے، اہل ایمان ہے، وہ امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ بھی کرتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، لیکن اپنی سیرت میں، اس کی سیرت میں نفاق ہے۔ لیکن حقیقت میں جو نفاق ایمان اور عقیدے کا نفاق ہو تو حقیقت میں یہ کفر کی بدترین قسم ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی 4 خصلتیں بیان فرمائیں: خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، عہد شکنی کرنا، بد زبانی سے کام لینا۔ جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، مومن لعان اور طعان نہیں ہوتا، مومن لعنت ملامت نہیں کرتا۔ اگر کسی کے اندر یہ چاروں خصلتیں موجود ہوں تو اپنی سیرت میں خالص منافق ہے، لیکن ایمان کا اور عقیدے کا منافق نہیں کہا جا سکتا۔ آج یہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے۔ اس کا تعلق بھی اسی سے ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے، منافقانہ عادات، منافقانہ اطوار، منافقانہ اعمال۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مما تو جو آدمی مر گیا، اس حال میں مرا، اس شکل میں مرا کہ ولم یغز، اس نے کوئی غزوہ نہیں کیا، یعنی کوئی جہاد میں شرکت نہیں کی، کسی جہاد میں شریک نہیں ہوا، ولم یحدث به نفسہ، اور نہ تو جہاد کے تعلق سے اس کے دل میں کوئی بات آئی، نہ تو جہاد کی اس نے نیت کی ہے، نہ تو اس نے جہاد کے لیے کوئی تمنا کی ہے، تو مات علی شعبۃ من النفاق، تو نفاق کے ایک صفت پر گویا وہ مرا ہے، نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ سیدھی سی بات ہے، کسی آدمی کی زندگی ایسی گزری ہو کہ اس کے زندگی میں کبھی جہاد کا کوئی موقع نہ آیا ہو، کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ملک وطن کو بچانے کے لیے، اہل وطن کو بچانے کے لیے، جان اور مال کو بچانے کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاد کا، لیکن موقع تو نہیں آیا، لیکن اس نے اپنے دل میں کبھی تمنا بھی نہیں کی کہ اللہ ایسا موقع نہ لائے، لیکن ایسا موقع آئے گا دین کی حفاظت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، ملک و وطن کی حفاظت کے لیے میں جہاد کروں گا۔ دل میں تمنا بھی نہیں کی، کبھی جہاد کا موقع بھی نہیں آیا اور تمنا بھی نہیں رکھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت میں نفاق کی ایک خصلت پر اس کا انتقال ہوا ہے، یعنی اس کو سیرت کا نفاق کہا جائے گا، عقیدے کا نفاق نہیں کہا جائے گا، ایک کمزوری ہے اس کے اندر۔ اور بڑی واضح حدیث ہے، اگر اس طرح انتقال ہو گیا تو حقیقت میں نفاق کی خصلت پر اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مرد مومن کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، کبھی ایسا موقع آئے گا کہ اسلام پر حملہ ہو، دین پر حملہ ہو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر حملہ ہو، اہل ایمان پر، اہل وطن پر، تو اس وقت میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر ہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ ناظرین کرام، جہاد صرف ایسا نہیں کہ مرد مومن میدان کارزال میں تلوار لے کر کے نکلے، اسلحہ لے کر کے نکلے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جہاد یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، وہ اعمال، وہ منافقانہ خصلتیں جس کی مذمت بیان کی گئی ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکے، اپنے نفس سے اپنے آپ کو اس سے روکے۔ مال کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے، جان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے، نفس کے ساتھ بھی جہاد کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا یہ بھی جہاد ہے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا، نیکیوں کی طرف سبقت کرنا، آگے بڑھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ظاہر ہے ہم اور آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں، 5 وقت اللہ کا داعی بلاتا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ مرد مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نکلتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، نرم گرم بستروں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، وضو کر کے اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ کیا یہ نفس سے جہاد نہیں ہے؟ یقیناً یہ جہاد ہے، یہ جہاد بالنفس، یہ ہونا چاہیے۔
آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا تعلق منافقانہ اعمال، اخلاق اور عادات سے ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم خاص ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا اصفرت وکانت بین قرنی الشیطان قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، رواہ مسلم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زبان کے نکلے ہوئے موتی ہیں۔ زندگی کے ہر میدان میں آپ کی ہدایات موجود ہیں۔ جو چیزیں نفاق سے دور کرنے والی ہیں اس کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا، جو نفاق میں داخل کرنے والی چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے اس کو بھی پیش کر دیا ہے، امت کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ آج یہ حدیث یہ ہے کہ تلک صلاۃ المنافق، ایک منافق کی نماز ہے۔ ایک نماز تو سچے اہل ایمان کی نماز ہوتی ہے، اور منافق کی نماز کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ یجلس و یرقب الشمس، بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ انتظار کرتا ہے سورج کا، حتی اذا اصفرت، یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سورج غروب بھی ہوتا ہے، نکلتا بھی ہے، یعنی آخری وقت میں اٹھتا ہے اور 4 رکعت نماز جلدی جلدی سے پڑھ لیتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی بہت تھوڑا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اپنے اگلے ملاقات میں کچھ اور تفصیل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔